بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ بغداد میں 7 آتش پرست رہتے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ ہر 6 ماہ کے بعد ایک لقمہ کھایا کرتے تھے۔ خلق خدا ان کی گرویدہ تھی۔ ایک مرتبہ یہ 7 آدمی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ جب ان لوگوں کی نظر ان پر پڑی تو آپ کے پرجلال چہرے کی تاب نہ لا کر ان سب کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ سب بے اختیار آپ کے قدموں میں گر پڑے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ خدا کے سوا دوسرے کی عبادت کرتے ہو؟ جب تک تم لوگ خدا کی پرستش نہیں کرو گے دوزخ کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ اس پر ان میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے خواجہ معین الدین چشتی، ہم تو تیرے خدا کی عبادت نہیں کرتے مگر تم تو کرتے ہو۔ اگر آپ کو ہماری آگ نہ جلائے تو ہم آپ کے خدا پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، تم یہ کہتے ہو؟ میں تو درکنار میری جوتیوں کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی مبارک جوتیوں کو آگ میں ڈال دیا اور فرمایا، اے آگ، معین الدین کی جوتیوں کو محفوظ رکھ۔ کہتے ہیں کہ آگ اسی وقت سرد پڑ گئی اور غیب سے آواز آئی، آگ کی کیا مجال کہ میرے دوست کی جوتیوں کو جلا سکے۔ آتش پرست یہ کرامت دیکھ کر صدقہ دل سے مسلمان ہو گئے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے ہمراہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گروہ رقص و سرور اور مے نوشی کرتے ہوئے مل گیا۔ جب آپ کے ہمراہیوں نے ان کے حق میں بد دعا کرنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، جس طرح آج تو نے ان کو بہتر عیش دے رکھا ہے، آئندہ اس سے بھی بہتر عیش ان کو عطا کرتا رہ۔ اس دعا کے ساتھ ہی وہ گروہ شراب در باب پھینک کر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا اور بیعت حاصل کر کے برے افعال سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو شیرنی سے مر سکتا ہے اس کو زہر دینے کی کیا ضرورت؟ ایک دفعہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے زمانے میں ایک بے گناہ شخص کو اس دور کے حاکم نے سولی پر چڑھا دیا۔ مقتول کی ماں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز کی خدمت میں روتی ہوئی فریاد کرتی ہوئی حاضر ہوئی۔ حضرت اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ عورت کی فریاد کرنے پر آپ نے معاملے کی تصدیق کروائی۔ جب عورت کی بات سچی ثابت ہوئی تو آپ اسی وقت اپنا عصا ہاتھ میں لے کر روانہ ہوئے۔ ہزارہا فقیر، خدام اور معززین شہر آپ کے ہمراہ ہو گئے۔ ہر شخص اپنی جگہ پر حیران اور پریشان تھا کہ ایسا کون سا واقعہ ہو گیا جس نے حضرت کو اتنا بے قرار کر دیا ہے۔ جب آپ مقتول کی لاش کے پاس پہنچے تو اسے خاموشی کے ساتھ گھورتے رہے، پھر عصائے مبارک کے اشارے سے فرمایا، اے مقتول، اگر تو واقعی بے گناہ مارا گیا ہے تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ کہتے ہیں ان کلمات کے فرماتے ہی وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور پھر ادب کے ساتھ جناب کے قدموں میں گر پڑا۔ اس کے بعد اجازت لے کر اپنی ماں کے ہمراہ چلا گیا۔ حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن خواص رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جنگل میں ایسے درخت کے قریب پہنچا جہاں پانی موجود تھا، لیکن وہاں ایک شیر غراتا ہوا میرے قریب پہنچا تو میں راضی برضا ہو کر خاموش کھڑا ہو گیا اور اپنے دل میں یہ تصور کر لیا کہ اگر میری موت اسی شیر کے ہاتھوں مقدر ہو چکی ہے تو میں بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ مجھے ہرگز ہلاک نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ شیر میرے بالکل نزدیک آ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لنگڑا ہے اور پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ میں نے ایک لکڑی سے اس کا زخم کریدا اور پیپ کو صاف کیا، پھر میں نے اپنی گڈری میں سے کپڑا پھاڑ کر زخم پر پٹی باندھی، جس کے بعد وہ اٹھ کر ایک طرف چلا گیا اور کچھ وقفے کے بعد اپنے 2 بچوں کو ہمراہ لے کر میرے پاس آیا۔ اس کے بچے شکریہ کے طور پر چاروں طرف گھومنے لگے۔ اس حرکت سے ان کا یہ مطلب صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ہم تیرے احسان کے بدلے میں اپنی جان تک تجھ پر قربان کر سکتے ہیں۔ اس وقت روٹی کی چند ٹکیاں ان کے منہ میں تھیں جن کو انہوں نے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں ان کے اس جذبے سے بہت متاثر ہوا۔